کو شامل لا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے رستہ بنا رہی ہے، بنت علی کا فضا کانٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے پردیس میں کسی پر ایسا نہ وقت آئے، نہ محرموں میں کوئی یوں بےردا نہ جائے، کرتے ہیں یہ دعائیں اہل حرم کے بچے، جھولی اٹھا اٹھا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے بھائی بہن کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہے، بنت علی کی سانسیں خم ہوتی جا رہی ہے، خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم، خنجر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا، دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ، زخمی کیا ہے پہلو کیسے ظالموں نے مجھ کو گرا گرا کے، عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے پردے میں بھی جب بھی چلتی نہ تھی زیادہ، پردیس میں اب ان پر آیا ہے وقت کیسا، لائے ہیں شام والے ان شہزادیوں کو پیدل چلا چلا کے، عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں،
چادر دکھا دکھا کے وہ شامیوں کے تانے وہ مسکراتے چہرے بے پردہ ساتھ اپنے بنتے علی کو لے کے سجاد کیسے بھولے اس بھیڑ سے گزرنا نظریں جھکا جھکا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے جاتے ہیں جس طرف بھی اہل حرم کھلے سر کھاتی ہے پہلے درا کھاتی ہے پہلے پتھر اپنے لہو میں در ہے زہرا کی بیٹیوں کو پیسا بچا بچا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے زخموں کی بات کر لو تعداد جانتے ہیں مہدی کو بھی خبر ہے سجاد جانتے ہیں مارے ہیں کس نے کتنے حیدر کی لاڈلی کو پتھر اٹھا اٹھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے شہیدوں کا چہلم منائے گی زینب شہیدوں کا چہلم منائے گی زینب رہائی جو زندہ سے پائے گی زینب شہیدوں کا چہلم منائے گی زینب چھپا لیں گے چہرے کو قاسم و اکبر چھپا لیں گے چہرے کو قاسم و اکبر تڑپ جائے گی رن میں لاشائے سرور نشاں پوشت پر جب دکھائے گی زینب شہیدوں کا چہلم منائے گی زینب سکینہ تو بھیا وہیں رہ گئی ہے سکینہ تو بھیا وہیں رہ گئی ہے سلام آخری وہ تمہیں کہہ گئی ہے
یہ غازی کو جا کر بتائے گی زینب، شہیدوں کا چہلم بنائے گی زینب۔ مجھے یاد تیری جب آئے گی بھیا، مجھے یاد تیری جب آئے گی بھیا، روئے گی آنکھیں پھٹے گا کلیجہ، سکون جیت جی اب نہ پائے گی زینب، شہیدوں کا چہلم بنائے گی زینب۔ کہے گی زباں پر کبھی وا حسینہ، کہے گی زباں پر کبھی وا حسینہ، کبھی کہہ کے وہ رنجو غم وا شہیدہ، تیرے غم میں آنسو بہائے گی زینب، شہیدوں کا چہلم بنائے گی زینب۔ 72 کا غم اپنے دل پر اٹھا کر، 72 کا غم اپنے دل پر اٹھا کر، مدینے میں بیمار صغرا کو جا کر، نشان رسل جب دکھائے گی زینب، شہیدوں کا چہلم بنائے گی زینب۔ مدینے پہنچ کر غموں کی کہانی، مصائب سنا کر تیرے سب کو بھائی، مدینے پہنچ کر غموں کی کہانی، مصائب سنا کر تیرے سب کو بھائی، ایک آنسو کا قطرہ بہائے گی زینب، شہیدوں کا چہلم بنائے گی زینب۔ بندھے ایک رسی میں 12 گلے ہیں، بندھے ایک رسی میں 12 گلے ہیں، سوئے شام جب کربلا سے چلے ہیں، سوئے شام جب کربلا سے چلے ہیں، یہ نانا کو جا کر بتائے گی زینب، شہیدوں کا چہلم بنائے گی زینب۔ شہیدی کی تربت پہ خود کو گرا کر، شہیدی کی تربت پہ خود کو گرا کر، کلی مٹ نہ کہہ کر بہت روئی خواہر، کلی مٹ نہ کہہ کر بہت روئی خواہر، سکون اب تبر کر نہ پائے گی زینب، شہیدوں کا چہلم بنائے گی زینب۔ رہائی جو زندہ سے پائے گی زینب، شہیدوں کا چہلم بنائے گی زینب۔ فاتحہ۔                                                                                                       بسم اللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات پر محمد و آل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی یہ توقع ہے، یہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے. مگر نیک عمل بھی کافی نہیں ہے جب تک اس عمل میں اخلاص نہ پایا جاتا. چنانچہ اگلا فقرہ ہے، ارشاد ہوا: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، خبردار اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو. ذرہ برابر بھی اگر عبادت میں دکھاوا یا نام و نمود ہوا تو وہ اس شرک کی راہ پر چلا جائے. اسی لیے روایت کہتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، روز اس حدیث کو پڑھوں گا، شاید کچھ مجھ کو توفیق مل جائے توبہ و استغفار کی، کہ ارشاد ہوتا: الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، یعنی کسی کو نجات نہیں ہوگی، الا العالمون، سوائے پڑھے لکھے لوگوں کے. تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ضرور چاہیے. جہالت کو اسلام پسند نہیں کرتا. الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، الا العالمون، سوائے پڑھے لکھے لوگوں کے. والعالمون کلہم ہالکون، سارے پڑھے لکھے لوگ ہلاک، الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر ارشاد ہوا: والعاملون کلہم ہالکون، اور یہ جتنے عمل کرنے والے کسی کی نجات نہیں ہوگی، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہو، خلوص پایا جاتا ہو. اب تو بچ گئے کانا، اب بھی گھمنڈ تو کرو مت. والمخلصون علی خطر عظیم، اور یہ خلوص والے بھی ان پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. کب شیطان بہکا دے اور کب ہمارے اکاؤنٹ سے ہمارے اعمال چلے جائیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے پوری تاکید دین کی اسی پر ہے، کم کرو چلے گا، مگر جو کرو اس کے لیے کرو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، خبردار اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو. جبکہ ہمارے آپ کے وجود کا مقصد
قرآن نے کیا کہا؟ الا لیعبدون، تاکہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو ہمارے وجود کا مقصد عبادت ہے، مگر وہ عبادت بھی کسی کام کی نہیں جس عبادت میں شرک پایا جاتا ہو۔ اور یہی سب سے بڑا ہنر تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اس ماحول میں جہاں معمولی باتوں پر 40 سال جنگیں ہوتی تھی، جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس ماحول میں پیغمبر نے ان لوگوں کے اندر ایسا اخلاص ڈالا اور ایسا یہ لوگ عبادت گزار ہوئے کہ کل آپ کی خدمت میں نقل کیا، مولا فرماتے ہیں کہ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے سامنے کبھی باپ ہوتا تھا جنگوں میں، کبھی بھائی ہوتا تھا، کبھی بیٹا ہوتا تھا، کبھی چچا ہوتا تھا، ولا یزیدنا الا ایمانا و تسلیما، لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان میں کوئی لغزش سوائے اضافے کے نہیں ہوتی۔ اس پستی سے رسول اللہ نے اس سماج کو نکالا اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اور اٹھا کے اخلاص کی اس بلندی پر پہنچایا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ادھر وفات پیغمبر ہوئی، پھر یہ سماج پستی میں آیا۔ وفات پیغمبر کے بعد مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایمان کی کمزوری ہی تو ہوئی۔ پھر امام حسن سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اور دور آتے آتے 50 سال کے اندر کربلا میں اسی نبی کا نواسا 72 آدمی لے کے موجود ہے، جس میں 18 تو اپنے گھر کے تھے، 55-60 سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے امام حسین کے ساتھ۔ اور اس چیز کو امام حسین نے فرمایا کہ آج عالم کیا ہے دین کا، کل روایت نقل کی گئی، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، یعنی دین ان کے نام کا ہے، بس دکھاوے کا ہے۔ والدین لائق علی السنۃ، زبان پر چاشنی کے طور کے اوپر ہے، اور وہ بھی یہ دین کب تک ہے؟ جب تک ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُ، اور ذرا سا بھی اگر ان پر بلا آ جائے، آزمائش میں ڈالا جائے، وہ جو چٹنی بھر کا دین ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو 50 سال کے اندر اس بلندی پر پہنچنے والا دین، صلوات بر محمد و آل۔ یا رک کے ایک چیز آپ کو لطیفہ سنا دوں، پہلے یہ بات کہی گئی کہ دیکھیے بلندی پر پہنچنا ہنر نہیں ہے، اسی لیے اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ ہو سکتا ہے آج اخلاص ہو، لیکن والمخلصون علی خطر عظیم، خلوص والوں کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، کب شیطان بہکا دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بلندی پر پہنچنا کمال نہیں ہے، بلندی پہ جا کے ٹکا رہ جانا یہ ہنر ہے اور یہ کمال ہے، وہ چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو۔ ہارون الرشید کا نام سنا ہوگا آپ نے، صلوات بر محمد و آل محمد، سنا تو ہارون الرشید سے ایک تھے یحییٰ برمکی نام کے، برمکیوں کا یہ پورا قبیلہ خاندان ہے برمکیوں کا، برمکیوں کے بڑا کلوز ریلیشن تھا ہارون الرشید سے، بڑی دوستی تھی، بغیر یحییٰ برمکی کے ہارون کوئی بہت اہم فیصلہ بھی نہیں لے سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن عید کا زمانہ تھا اور یحییٰ ہارون کو لے کے، اپنے ہی خاندان کا کوئی آدمی تھا برمکیوں کا، اس کا بڑا زبردست باغ تھا، تو ٹہلنے کے لیے نکلے، تو اس باغ میں ایک انار کا درخت تھا، تھوڑا اوپر لگا ہوا تھا، بڑا سا انار، یہ بھائی اس کو توڑا جائے۔
تو اب وہ کیسے توڑا جائے؟ تو ہارون نے یحییٰ سے کہا کہ تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ اور میرے کندھے پہ چڑھ کے اس کو توڑ لو۔ خیر وہ توڑ لیا گیا۔ توڑنے کے بعد بڑا زبردست بے انتہا شیریں انار، ہارون خوش ہو گیا، لعنت اللہ علیہ، خوش ہو گیا۔ باغ والے سے کہا بھائی بتاؤ، بڑا زبردست انار کھلایا تم نے، کیا انعام چاہیے تم کو؟ اس نے کہا صاحب کچھ نہیں، بس خالی آپ اپنے مہر اور دستخط کے ساتھ یہ لکھ کے دے دیجئے کہ میں برمکی خاندان کا نہیں ہوں۔ صلوات بر محمد وآل، اس کو سنانا یہی ہے۔ لیکن وہ ایکچول میں تھا کیا؟ برمکی تھا، خاندان برامکہ میں سے تھا، یحییٰ کے رشتہ داروں میں سے، خاندان کے لوگوں میں سے تھا۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ آپ ہم کو اپنی مہر اور سگنیچر سے یہ گواہی لکھ دیجئے کہ میرا تعلق برمکی خاندان سے نہیں ہے۔ اب وہ ایک الگ پورا چکر ہے کیوں ہوا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہارون ناراض ہو گیا برمکیوں سے، یحییٰ برمکی سے خاص کر کے، اور ہارون نے آرڈر کیا جتنے برمکی ہیں سارے خاندان کے لوگوں کی پراپرٹی ضبط کر دی جائے۔ سب کی ضبط ہو گئی۔ باغ والے کے پاس پہنچے سپاہی، تمہاری بھی ضبط؟ کہا صاحب میں برمکی خاندان کا ہوں ہی نہیں۔ ایسا کیسے؟ کہا یہ ہارون کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، ہارون نے خود گواہی دی ہے کہ میرا تعلق برمکی خاندان سے نہیں ہے۔ جب لوگوں کو تعجب ہوا کہ یار تم نے یہ چیز کیسے بھانپ لی تھی کہ کبھی نہ کبھی برمکیوں پر آفت آئے گی، تبھی تو تم نے اپنے کو کنارے کروایا، یہ تم کو کیسے احساس ہوا؟ کہنے لگا جس دن میں نے دیکھا کہ یحییٰ برمکی ہارون کے کندھے پہ چڑھ گیا تو میں نے کہا اب یہ لاسٹ ہے۔ کہ یہ کیسے؟ کہا میرے باغ میں ایک فوارہ ہے، اس سے میں نے سیکھا، فوارے کا پانی تیزی کے ساتھ اچھلتا ہے اور جیسے ہی پیک پر پہنچتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچے آ جاتا۔ تو فوارے نے سکھایا ہم کو کہ بلندی پر پہنچنے کے بعد تیزی سے آدمی نیچے آتا ہے۔ میں نے دیکھا یحییٰ اب اس پیک پر پہنچ گئے ہیں، اب ان کو فوارے کے پانی کی طرح گرنا ہے، جب گریں گے تو ہم بھی پھنسیں گے۔ تو کمال بلندی پر پہنچنا نہیں ہے، کمال اس بلندی پر رکنا ہے۔ فوارے کی طرح اچھلنا اور ہے، اور بلندی پہ جا کے ٹکے رہ جانا یہ اور ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہی ہوا اسلامی معاشرے کے ساتھ۔ کل والی بات پوری یاد ہے نا کہ کس بلندی پر رسول اللہ نے پہنچایا، اور 50 برس کے اندر اندر اسی نبی کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ سوچنے والی بات ہے یار کہ یہ ودن 50 ایئر کیا ہو گیا۔ یہ گرا نہیں سماج نیچے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تو امام حسین کے ساتھ تھے۔ اب امام کی شہادت کے بعد دور کس کا آیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اب میں آپ کو یہاں سناتا ہوں کہ جو اسلام اس بلندی سے چلا تھا اور گرتے گرتے کربلا میں آ کر کے اس حد تک آ گیا، اب امام کے دور میں اور کتنی پستی میں یہ معاشرہ گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب چوتھے امام کا زمانہ۔ دیکھیے ایک چیز پر آپ اور توجہ کر لیں، جو کچھ ہوا حضرت علی کے ساتھ، جو کچھ ہوا امام حسن کے ساتھ، جو کچھ بھی ہوا کربلا میں، تو وہ مولا کے ساتھ ہوا، امام حسن کے ساتھ ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ سماج بالکل بے دین ہو چکا تھا، لیکن میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر ایک بات غور کریں گے آپ، تب بھی اتنی غیرت
ان لوگوں میں بچی تھی کہ علی کا گھر جلا دیا گیا، مگر اتنی ہمت اس وقت مدینے والوں میں نہیں تھی کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے۔ مولا کے ساتھ سب کچھ ہوا، جناب فاطمہ کا گھر جلا دیا گیا، مگر جو کچھ کیا گیا وہ رسول اللہ کا سہارا لے کر کے۔ اگر فدق بھی چھینا گیا اور واپس نہیں کیا گیا تو وہ بھی رسول اللہ کی گڑھی ہوئی حدیث کا سہارا لے کر کے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑ دے وہ صدقہ۔ تو ابھی اتنا تھا کہ یہ لوگ کم از کم رسول اللہ کی شان میں گستاخی بولیے نہیں کرتے تھے۔ امام حسن کو السلام علیکہ یا مذل المؤمنین کہہ کے سلام کیا گیا، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ کربلا سے کوفے اور کوفے سے دیکھیں یزید کی بات نہیں ہے، یزید تو بے دین تھا ہی کہ آپ ہمارے جواب میں یہ کہیے گا صاحب یزید کا تو شعر موجود ہے جس نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا، تو ہم کب کہہ رہے کہ نہیں کیا؟ ہم اس کو مسلمان ہی کب کہہ رہے ہیں جو ہم اس کو بیچ میں لے آئیں گے؟ وہ ایک الگ میٹر ہے کہ جہاں یزید نے کہا لیبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ حکومت کا ایک کھیل تھا، نہ کوئی خبر نہ کوئی وحی، وہاں تک تھا۔ یا خود یزید کا کہ کاش ہمارے لیتا شیاخ ببدر شہدو، کاش ہمارے بدر کے بزرگ ہوتے وہ دیکھتے، تو وہ ایک الگ، لیکن عام مسلمان ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا، وہ چاہے حضرت علی کا زمانہ رہا ہو، چاہے امام حسن علیہ السلام کا دور رہا ہو، چاہے وہ 50 سال کے بیچ یہ کربلا تک آیا، سب کچھ ہوا، بٹ رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کی ہمت۔ لیکن اب سنیے آپ، یہ سماج گرتے گرتے کس منزل پر پہنچا ہے۔ سلوات پڑھیے، پہلے ایک روایت سنا دوں پھر سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک اور پڑھیے شاید وہ مل جائے روایت ہے۔ یہاں کے اوپر بہار الانوار جلد نمبر 22 سے انہوں نے نقل کیا، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ تقریر فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، حضرت تقریر فرما رہے تھے۔ دوران تقریر رسول اللہ نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری بولیے موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ فَأَمَّا حَيَاتِ، میری زندگی کیوں خیر ہے؟ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ هَدَاكُمْ بِي مِنَ الضَّلَالَةِ، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو گمراہی سے نجات دی، ہدایت فرمائی۔ وَأَنْقَذَكُمْ مِنْ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، اور میرے وجہ سے اللہ نے تم کو جہنم سے نجات عطا کی۔ تو یہ پیغمبر کی حیات انسان کے لیے خیر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَمَاتِ، لیکن میری موت وہ کیوں خیر ہے؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، نبی فرماتے ہیں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات اگر کسی دن بیچ میں آئی کہ خالی نبی تک نہیں بلکہ آج جو ہمارے امام ہیں، روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں میرا امام خوش ہوتا ہے، دعا دیتے ہیں۔ اگر اعمال خراب ہیں بد دعا نہیں کرتے، گریہ فرماتے ہیں
وہ موضوع سے ہٹ جائے گا کسی اور دن انشاءاللہ. فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال تعرض علیہ، میرے سامنے پیش ہوتے ہیں. فما کان من حسن، اگر اعمال اچھے ہیں، ازددت لکم، میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے، کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہیں تو میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. وما کان من قبیح، اور اگر اعمال تمہارے خراب ہیں، استغفرت لکم، میں تمہارے لیے بولیے استغفار کرتا ہوں. فقال رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا. یہ آج کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے دور میں یہ ہوا. فقال رجل من المنافقین، ایک منافق بول پڑا. وکیف ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وقد رمم، نقل کفر کفر نہ ہو، سمجھ گئے آپ؟ رمیم کہتے ہیں چور ہو جانے والی ہے نا. وقد رمم، آپ تو علیہ سڑ گل گئے ہوں گے، بھوسا ہو چکے ہوں گے، یعنی سر کا رمیمہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ختم ہو چکے ہوں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کلا، پیغمبر نے فرمایا ہرگز. ان اللہ حرم اللحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے بولیے حرام قرار دیا ہے. یہ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں اور اپنے لوگوں کے بارے میں، خالی اپنے بارے میں نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہو گیا. آپ دیکھیے خود رسول اللہ نے بقول امام صادق سلام اللہ علیہ کے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ یعنی جیسا آج ہوں ویسے ہی میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر میری. آپ نے خلیفہ کا نام سنا ہوگا، منصور، منصور دوانیقی کا سنا ہے نا؟ منصور دوانیقی ایک دن پیغمبر کی قبر مبارک کے پاس تھا، مسجد نبوی میں، اور وہاں کسی بات پر کچھ گفتگو ہونے لگی، آواز تیز ہو گئی. یہ جو ہمارے برادران اہل سنت کے بولیے کتنے امام ہیں؟ 4. اس میں سے ایک امام ہے جن کا نام ہے مالک ابن انس، جن سے مالک، محمد ابن ادریس شافعی، یہ شافعی والے ہیں. نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، یہ لوگ حنفی کہلاتے ہیں. احمد ابن حنبل، ان سے حنبلی کہلاتے ہیں. یہ چوتھے ہیں مالک ابن انس، امام ہیں ان لوگوں کے. وہاں موجود تھے. اب آپ سنیے کہاں جا رہا ہے دین. اور یہ مالک ابن انس وہاں موجود تھے مسجد نبوی میں. اتنے میں آواز تیز ہو گئی، جو لوگ باتیں کر رہے تھے جس میں منصور بھی تھا خلیفہ، وہ بھی تیز تیز بولنے لگا. انس ابن مالک ابن انس برداشت نہیں ہو سکا. مالک ابن انس نے کہا یا امیر المومنین، اے منصور، لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، خبردار اس مسجد میں آواز بلند نہیں ہو سکتی. خود توجہ سے سنیے کہ میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. ایک زمانے کے بعد ہے نا، منصور کے دور میں ایک عام پڑھا لکھا آدمی اتنا قرآن و حدیث جانتا ہے کہ اس انسان نے کہا یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اس مسجد میں آواز بلند مت کرو. فإن اللہ تعالی ادب قوما، اللہ نے قرآن میں یہی سکھایا ہے لوگوں کو. جہاں ارشاد ہوتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار ہمارے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا. ومدح قوما،
قرآن میں اللہ نے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے یہ کہہ کے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو پیغمبر کی بارگاہ میں آتے ہیں آہستہ بات کرتے ہیں، دھیرے بات کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مدح کی ہے۔ وَذَمَّ قَوْمًا، اور کچھ لوگوں کی خدا نے مذمت کی ہے اس آیت میں۔ کچھ لوگ آتے تھے اور یا رسول اللہ پکار، جیسے ہم لوگ پکارتے ہیں نا، قرآن نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے پیچھے سے باہر سے پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ نے مذمت کی۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارے رسول سے بات کرنے کا؟ وَذَمَّ قَوْمًا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان کی مذمت کی ہے جو پیغمبر کو پیچھے سے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ مثلا۔ وَإِنَّ، اب یہاں یہ ہے، اس کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ امام سجاد کے زمانے کے حالات آپ سمجھ سکیں کہ اس وقت کتنا بدتر ہو چکا تھا۔ یہ کون کہہ رہا؟ مالک ابن انس، ان حرمتہ میتا کحرمتہ حیا، رسول اللہ کی حرمت مرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے، بولیے، جیسے ان کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی شیعہ عالم یا شیعوں کے امام نہیں کہہ رہے، جناب مالک ابن، بولیے، انس۔ یہ کہاں ملے گی؟ یہ روایت ہے وفاء الوفا جلد 4 سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ ان الذین وان حرمتہ میتا کحرمتہ حیا، رسول اللہ کی حرمت آج بھی ویسے ہی ہے جیسے زندگی میں تھی۔ فاستکان لہا ابو جعفر، اب اس کو میں نے بہت غور کیا، اور جب کوئی آدمی اپنے کو بڑا اونچا سمجھتا ہو اور بھرے مجمع میں آپ آیت اور حدیث سنا کے اس کو وہ کیجیے تو آدمی بور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہی ہوا۔ فاستکان لہا ابو جعفر، یار میں خلیفہ اور مجھ کو یہ آدمی آیت حدیث سنا کر کے، تو وہ بور ہو گیا، بے عزت ہو گیا۔ اب اس کی بوریت مٹانے کے لیے کیا کرے؟ جو میں سمجھاؤں، کتاب میں نہیں لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں بوریت مٹانے کے لیے آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے نا، تو شاید بوریت مٹانے کے لیے منصور نے کہا یا ابا عبداللہ، یہ مالک ابن انس کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی، استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول اللہ؟ یہ بتائیے مالک صاحب، ہم کو دعا کرنا ہے اپنے لیے، تو رسول اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں یا قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں؟ مثلا یہ مدینہ ہے اور وہ ادھر مکہ ہے اس طرف، ہم یہاں کھڑے ہیں تو ادھر رخ کر کے رسول اللہ سے فریاد کریں یا پیٹ کر لیں رسول اللہ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کریں؟ یہ سوال کس کا ہے؟ منصور کا۔ سوال کس سے ہے؟ امام مالک ابن، بولیے، انس سے۔ اس نے کہا استقبل القبلہ وادعو، قبلے کی طرف رخ کریں دعا کریں، یا ام استقبل رسول اللہ، یا رسول اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں؟ مالک ابن انس نے جواب دیا، کیا سنیں گے آپ؟ لا تصرف وجہک عنہ، اے منصور خبردار، کبھی رسول اللہ سے چہرہ مت پھیرنا، وَهُوَ وَسِيلَتُكَ، یہی تو تمہارا وسیلہ ہے، ان سے منہ پھیرو گے، وہ تمہارا نہیں صرف، وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم، تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ یہی تھے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَلْ اسْتَقْبَلْ وَاسْتَشْفَعْ بِهِ، بلکہ پیغمبر کی طرف رخ کرو اور پیغمبر سے طلب شفاعت کرو۔ پھر مالک ابن انس نے اپنے اس فتوے کے لیے دلیل پیش کی قرآن سے، فیشفعک اللہ تعالی، نبی کی طرف رخ کر کے شفاعت طلب کرو، نبی تمہاری شفاعت کریں گے۔ قال اللہ تعالی، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے،
اگر آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تب یہ لوگ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن سے یہ دلیل دے دی نا۔ تو ایک زمانے کے بعد امام مالک، یہ اتنی بڑی حدیث یہاں ان کی ہے، نہیں ڈرے، ٹوک دیا منصور کو کہ خبردار، یہاں بلند آواز مت کرو، اونچی آواز مت کرو، رسول اللہ جیسے زندہ تھے ویسے ان کی حرمت بولیے آج ہے۔ یہ ہو گیا نا، اتنی عقل تو 200 سال کے بعد ہے نا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کا سنیے آپ، صلوات پر محمد وآل بس تمام۔ اچھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ فتویٰ وہ دے رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ پہلے یہ سن لیجیے، پھر ان کا فتویٰ سناتا ہوں، تب سمجھ میں آیا گا کہ یہ فتاوے آج جو چل رہے ہیں وہ چلا کہاں سے ہے۔ اردو پڑھ لیتے ہیں سر آپ، گجراتی ہے تو گجراتی پڑھ لیتے ہیں نا، تو ہندی میں اس کو کہتے ہیں ماترا، گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ ماترا ہے نا، ماترو۔ تو اگر ماترا نہ لگی ہو تو آپ اندازے سے پڑھ لیں گے کہ نہیں پڑھ لیں گے کہ کہاں ہے پڑھنا ہے، کہاں ہی پڑھنا ہے؟ بولیے۔ مجھ کو ایک لفظ گجراتی نہیں آتی، لیکن کچھ حروف ہندی سے ملتے ہیں، تو جہاں کہیں نام وام ٹائپ کا ہوتا ہے تو وہ ہندی سے جگاڑ لگا کے اندازے سے پڑھ لے جاتے ہیں، جبکہ ہم کو گجراتی نہیں آتی۔ آپ لوگ بتائیے بغیر ماتروں کے آپ پڑھ لیں گے کہ نہیں پڑھ لیں گے؟ کہاں ہی پڑھنا ہے، کہاں ہے پڑھنا ہے؟ پڑھ لے گا نا آدمی۔ تو جیسے ہم لوگ گجراتی میں پیدا ہوئے، ماتروں کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں پیدا ہوئے، زبر زیر کی ضرورت، تو جو عرب ہے تو جیسے ہمارے لیے اردو ویسے ہی تو عرب کے لیے عربی ہے، جیسے ہمارے لیے ہندی گجراتی ویسے ہی تو عرب کے لیے عربی ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ آپ گورنر ہیں، اور گورنر جو ہوتا تھا وہ نماز جمعہ بھی پڑھاتا تھا، تو اس کا مطلب آپ امام جمعہ بھی ہیں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صلوات پڑھیے، میں وہ روایت سناتا ہوں آپ کو۔ یہ کہاں سے نقل کیا انہوں نے؟ کتاب کا نام ہے اقد الفرید، جلد 5، وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کر، حجاج کون تھا؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، یہ گورنر تھا نا، کوفے کا بھی گورنر تھا۔ ایک دن قرأ الحجاج فی سورۃ ہود، حجاج سورہ ہود پڑھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا جناب نوح کے لڑکے کی داستان، تو اب جب طوفان آیا تو سب لوگ غرق ہونے لگے۔ جناب نوح نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم بھی کشتی میں آ جاؤ، اس نے کہا نہیں صاحب ہم پہاڑ پہ چلے جائیں گے، یعصمنی من الماء، مجھ کو پہاڑ جو ہے پانی سے بچا لے گا۔ تو جناب نوح نے کہا بیٹا چلے آؤ، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچنے والا نہیں، بچے گا وہی جو کشتی میں آئے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ چاہے نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، کشتی میں سوار نہیں ہوگے نبی کی اولاد نہیں بچ سکتی۔ تبھی تو پیغمبر نے تشریح دی ہے، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اہل بیت کو چھوڑے گا، جب نوح کا بیٹا نہ بچا تو ہم آپ کیا بچیں گے اہل بیت کو چھوڑ کر کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب جناب بہرحال لائق ہو نالائق ہو،
اولاد بولیے اولاد ہوتی ہے نا، مرتے دم تک باپ کو یہ تمنا رہتی ہے اب ٹھیک ہو جائے اب ٹھیک ہو جائے، چاہے جتنا نالائق ہو۔ تو اس کے باوجود کہ بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے منع کر دیا، اس نے کہا میں چلا جاؤں گا جو ہے پہاڑ کے اوپر، مجھ کو بچا لے گا۔ جناب نوح نے کہا بیٹا چلے آؤ، آج کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا سوائے جو کشتی میں آئے گا۔ وہ نہیں مانا۔ تب جناب نوح نے اللہ سے فریاد کی، پالنے والے میرا بیٹا۔ اس کے جواب میں سورہ مبارک ہود میں اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ سنیے۔ اللہ نے کیا جواب دیا جناب نوح کو؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح اس کے اعمال ٹھیک ویک نہیں ہے، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہو، اب یہاں پھنسا، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک نہیں، لہذا تمہارا بیٹا کہے جانے کے لائق۔ حجاج اس سورت کو، اس آیت کو پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچا انہو عمل غیر صالح، پھنس گیا۔ کیا پڑھا؟ انہو عمل، انہو عملا، انہو عملو، پھنس گیا۔ کون پھنس گیا؟ گورنر صاحب، امام جمعہ صاحب۔ یہ قسمت دیکھیے اسلام کی کیا ہے، کس کے ہاتھ میں دین پہنچا ہے۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ امام حسین کو کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی، اگر امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج پورا اسلام یہی حجاج ٹائپ کا ہو چکا ہوتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ احسان ہے حضرت سید الشہداء کا۔ سنیے، انہو، اصل کیا؟ انہو عمل غیر صالح۔ اب یہ پھنس گئے، انہو عمل پڑھا جائے کہ انہو عملہ پڑھا جائے۔ فلم یدرے، اب جو آپ کو پوری عبارت سنا، فلم یدرے کیفا یقرأ عمل بالضم والتنوین، اب التنوین کیسے پڑھا جائے اس عملوں کو، ضمے کے ساتھ عملو، اب تنوین یا عملون او عملہ بالفتح، کیا پڑھیں؟ عملو پڑھیں، عملون پڑھیں، عملہ پڑھیں۔ فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا، کہ جا کے کوئی باپو بلا کے لاؤ، عالم جو بتائے کہ یہ پڑھا کیسے جائے گا، ٹھیک؟ ائتینی بقارئ، جاؤ ایک قاری بلا کے لاؤ۔ فأتی بہ، گیا سپاہی، ایک کسی عالم کو، قاری صاحب کو، مولانا صاحب کو لے آیا۔ جب اچھا جانا لانا ٹائم تو لگے گا نا، پتہ نہیں 1 گھنٹے میں لوٹا 2 گھنٹے میں لوٹا، یہ اٹھ چکا تھا۔ جا کے وقد ارتفع الحجاج عن مجلسہ، تو اپنی نشست سے یہ جا چکا تھا۔ فحبس، اس نے جا کے کہا کہ جب وہ مولانا صاحب آ گئے تو کہنے لگا کہ بند کر دو جیل میں۔ فحبسہ ونسیہ، اس کو بند کروا دیا، بند کروا کے بھول گیا۔ حتی عرض الحجاج حبسہ بعد 6 اشہر، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے سے وہ جناب بیچارے باپو جیل میں، 6 مہینے کے بعد اتفاق سے وہ جیل کی طرف گیا تو مشہور عالم، ارے آپ خیریت، آپ کیسے؟ فلما انتہى الیہ فقال له فیما حبس، آپ یہاں کیسے؟ قال فی ابن نوح، تو اس عالم نے کہا کہ صاحب نوح کے لڑکے کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں یہاں۔ تب اس نے کہا اچھا بھائی چھوڑو 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 ان کو۔ آپ سمجھ گئے کیا حال تھا؟ ایسا آدمی، بات ہماری ذہن میں رکھیے کہاں سے چلی تھی، پیغمبر نے کس بلندی تک پہنچایا تھا، اور اس کے بعد گرتے گرتے امام حسین کے زمانے میں کہاں تک پہنچا، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا دور آتے آتے اب یہ ہو گیا گورنر صاحب، بولیے، قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور جو قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے وہ فتویٰ دے رہا، بس فتویٰ سن لیجئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ،
تو اب روایت کہتی یہ آدمی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، چند دن کی حکومت کے لیے، چند دن کے اقتدار کے لیے، چاپلوسی کی خاطر کیا کیا نہیں کرتا آدمی۔ میں نے کہا سب کچھ ہوا اس سے پہلے، رسول اللہ کے شان میں اتنی گستاخی، یہ لفظ اتنے پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک حساب یہ بدتمیزی تو ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر نے قلم کاغذ مانگا، کہنے لگا صاحب پیغمبر جو ہے وہ جملے دوہرا بھی نہیں سکتا میں، یہ سب ہوا، مگر اتنی بدتمیزی نہیں ہوئی جتنی یہاں ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب سنیے روایت، خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا۔ اب خالی خطبہ لکھا ہے، جمعہ کا خطبہ تھا یا عام تقریر تھی، واللہ اعلم، بہرحال ممبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور ممبر پر آنے کا مطلب یعنی آپ آن بہاف آف اسلام بول رہے ہیں۔ امام جمعہ کا مطلب آپ اسلام کے اسپوکس پرسن ہیں، آپ دین پبلک کو بتا رہے ہیں نا خطبے میں، یہ دین کیسا بتایا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول میں سماج کہاں جائے گا۔ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی دوران تک، ہوتا ہے نا بات آدمی شروع کرتا کہ جیسے ابھی یاد ہے آپ کو، سوچ کے نہیں آئی بات، نکل آئی تو برمکیوں کی نکل آئی، انار کی نکل آئی، تو ایسے ہی دوران تقریر بات چلتے چلتے نکل آتی ہے۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی کہ جو مدینے گئے تھے۔ مدینہ کیوں جائے گا آدمی؟ رسول اللہ کی بولیے زیارت کے لیے، اور جب کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی کان کمن ہاجر الی فی حیاتی، گویا وہ میری زندگی میں مجھ سے ملنے آیا۔ اتنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے مرنے کے بعد میری زیارت کو آئے گا گویا وہ زندگی میں مجھ سے ملنے آیا۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا اکملوا برسول اللہ، اپنے حج کو مکمل کرو رسول اللہ کی زیارت کے ذریعے سے۔ فَإِنَّ تَرْكُهُ جَفَاءٌ، رسول اللہ کی زیارت کو چھوڑ دینا یہ ظلم ہے۔ علی فرماتے ہیں پیغمبر کی زیارت کو چھوڑنا بولیے جفا ہے، ظلم ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُمْ، تم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر کی زیارت کو جاؤ۔ ایک طرف رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری زیارت کو آنے والے گویا زندگی میں مجھ سے ملنے آئے ہیں، خود پیغمبر۔ آپ رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، آپ رسول اللہ سے زیادہ قابل ہو گئے، جس علی کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ علی کہہ رہا ہے پیغمبر کی زیارت کا چھوڑنا ظلم ہے، جفا ہے۔ اور یہ گورنر جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے سنیں گے آپ؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور مزے کی بات ہے اس بات کو نقل کس نے کیا؟ یہ کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں، جناب ابن ابی الحدید معتزلی رحمت اللہ علیہ، ان کی نہج البلاغہ کی شرح ہے 20 جلدوں میں، اس شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے جلد نمبر 15 میں یہ واقعہ لکھا ہے اسلام کتنا کھائی میں جا چکا تھا۔ دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، ابھی ٹھک سے ہو جائیں گے۔ ہاں اٹس پاسبل،
دیکھتا ہوں آپ کے چہرے کا عالم کیا ہوتا ہے، پوری سنیے روایت۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا، فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے کاہے کے لیے؟ رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ فقال، تو اب کہتا ہے کون؟ حجاج، کس کے بارے میں؟ ان مومنین کے بارے میں جو رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو گئے ہیں۔ کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر۔ بولیے سر، کن سبوں پر؟ زور سے، جو مومنین زیارت پہ گئے ہیں۔ تبا لہم انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، سے ایسا لگتا ہے جیسے اس زمانے میں پیغمبر کی قبر مبارک کے کنارے کنارے لکڑیوں سے گھیر دیا گیا تھا، زری جیسے آج بنتی ہے تو وہ لکڑیوں سے گھیر دیا گیا تھا۔ یہ ملعون اس طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، اللہ کی مار ان سبوں پر، یہ سب گئے سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے۔ ابھی رسول اللہ کی حدیث کیا سنائی میں نے آپ کو؟ ان اللہ حرم اللحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا۔ تم کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی؟ بنتے ہو گورنر اسلام کے۔ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کے طواف کرنا۔ حل، اب دیکھیے چاپلوسی کی انتہا، بے دینی کی حد، یہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں اس حد تک جو اب کہنے جا رہا ہوں۔ حل لا تعفو بقصر امیر المؤمنین عبد الملک، یہ سڑی گلی لکڑیوں ہڈیوں کا طواف کرنے گئے ہیں، طواف کا شوق ہے تو حل لا تعفو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، تو بجائے مدینے جانے کے عبد الملک کے قصر کا طواف کر لو۔ اب اس سے بڑی جسارت کچھ ہو سکتی ہے کہ نبی کے قبر کے طواف مت کرو، کہاں چلے جاؤ؟ عبد الملک کے قصر کا طواف۔ اور اب انتہا تو اب ہوتی ہے کہ کہتا الا یعلمون، یہ کہاں سے فتویٰ لایا جاہلات؟ الا یعلمون، کیا ان سبوں کو پتہ نہیں ہے؟ کن سبوں کو؟ جو زیارت تو گئے ہیں، ان خلیفۃ المرء خیر من رسول، ان سبوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ رسول سے افضل ہوتا ہے؟ بولیے اب کیا بچا ہے آپ کے اسلام میں؟ بولیے اب کیا رہ گیا ہے؟ جہاں آن بہاف آف اسلام گورنر جو ہے وہ کسی شہر کا ممبر پیغمبر پہ بیٹھ کے یہ فتویٰ دے کہ الا یعلمون ان خلیفۃ الارض مر خیر من رسول، خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے؟ ہم بغیر اس کے کہ معاذ اللہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو پیغمبر سے افضل نہیں کہتے، بغیر افضل کہے ہم ذرا سے فضائل پڑھ دیں تو دنیا کا الزام ہمارے اوپر لگ جاتا ہے، اور یہاں بیٹھ کر ممبر سے کہتا ہے شراب پینے والا خلیفہ وہ رسول اللہ سے افضل ہے۔ اب بولیے دین کہاں ہے؟ اور اب کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، یہ مشہور ہے نہیں ہے کہ جیسا راجا ہوتا ہے ویسے ہی جنتا ہوتی ہے۔ راجا کا یہ حال ہے، ہاں تو اس زمانے کی جنتا کس حال میں ہوگی؟ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت گیا، کل سے آگے چلوں گا۔ کافی ہے اتنا سمجھ لینے کے لیے کہ وہ جو چوٹی پر پیغمبر نے جس اسلام کو پہنچایا تھا وہ گرتے گرتے کہاں پہنچا کہ جہاں ایک پینے والا آدمی ممبر سے کہتا ہے عبد الملک افضل ہے الیاذ باللہ رسول اللہ سے۔ شرح نہج البلاغہ جلد 15۔
صفحہ بھی بتا دوں، 242 صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور اس کو میں ایک ایپ پر یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے کراس چیک کر چکا ہوں، اس لیے یہاں سے میں نے آپ کو حوالہ بتا دیا۔ اب بتائیے اسلام کہاں بچا؟ اور اس ماحول میں میں کہوں گا مولا آپ بڑے مظلوم ہیں، مگر آپ کے زمانے میں بھی اس حد تک لوگ نہیں گرے تھے۔ یا امام حسن آپ کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، السلام علیک یا مذل المؤمنین کہا گیا، مگر آپ کے زمانے میں بھی اس طرح نہیں گرے تھے لوگ کہ ممبر پیغمبر سے بیٹھ کے ایک شرابی کو افضل کہہ دیا جائے۔ لیکن امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا دور آتے آتے اب دین اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں علل اعلان کہا جا رہا ہے، الا یعلمون، کیا ان سبوں کو پتہ نہیں ہے ان خلیفۃ الارض خیر من رسول، خلیفۃ المرء خیر من رسول، کہ انسان کا خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے۔ اب بتائیے اس پستی کے بعد امام کا کام کیا ہے؟ بولیے سر، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، لمحہ صبر الگ چیز، ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا، کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، تاکہ یہ ہمارے امر کی ہدایت کریں اس ماحول میں۔ اور 1-2 سال امامت نہیں رہی ہے، امام کی شہادت، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ اسی محرم میں سن 95 ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام شہادت ہوئی ہے شروع 61، تو امام سجاد علیہ السلام کی امامت کب شروع ہوئی؟ 10 محرم سن 61 عصر کے بعد سے نا۔ کتنے سال ہوتے ہیں؟ 95 اور 60، 35 برس ہے نا، 34 کچھ، 35 سال امام نے کیسے گزارا ہے ایسے ماحول میں، ایک طرف باپ کا صدمہ اور ایک طرف ہدایت کی ذمہ داری۔ کل سے تھوڑا وقت سے آئیے تاکہ سب لوگ شروع کی بات کو بھی سن سکیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا اللہ ہم جتنا تیری بارگاہ میں شکر ادا کریں کم ہے کہ تو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ حقیقت ہے ایک سے ایک دنیا میں نیک لوگ ہیں، ایک سے ایک دنیا میں شریف لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کیا تھے، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ معمولی احسان خدا کا نہیں ہے میرے بھائیوں ہمارے آپ کے اوپر، کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ بلا زحمت ہم کو اہل بیت مل گئے۔ یا اللہ جب کہ تو نے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کر دی ہے، یا اللہ وہی روایت پھر سے دہرا دوں، الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون۔ یا اللہ جب تو نے اتنا احسان کر دیا ہے تو ہم کو ہمارے اعمال میں خلوص نیت عنایت فرما۔ المخلصون علی خطر عظیم، خلوص والوں پر بھی خطرہ ڈگمگا کبھی بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ بات ہماری چل رہی تھی، برسوں سے شروع ہوئی، بزرگوں کی بھی خواہش ہے، علماء نے وصیت کی ہے کہ امام کی رخصت پڑھو۔ حضرت کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، من جملہ کل بات کہاں تک پہنچی تھی؟ رخصت ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے،
اگرچہ بعض محققین اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں مگر ہے کتابوں. جیسے ہی چند قدم چلے تھے پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ. ایک منظر یہ ہے اور سناؤں آپ کو. ایک منظر یہ ہے، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مرحوم علی نقی فیض الاسلام، نہج البلاغہ کی شرح وغیرہ بھی کی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جناب زینب پر سلام اللہ علیہا، ترجمہ خاتون دوسرا. اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک منظر امام کی رخصت کا یہ ہے کہ جیسے ہی آئے زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بی بی آگے بڑھی، دونوں بائیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں. امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. اب یہاں پر روایت کہتی ہے فَأَشَارَ علیہ السلام الی قلب اختہ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. اب اس اشارے میں کیا تھا واللہ عالم. اختیار امامت استعمال کیا، کیا کیا نہیں معلوم. بہرحال اثر یہ ہوا، شرح صدر ہوا، جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. یہاں تک سن لیا آپ نے. اب یہ کہتے ہیں مرحوم علی نقی فیض الاسلام کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سے کہا بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو. یعنی بولیے امام زین العابدین علیہ السلام سے چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو. وہ لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. تاریخ کہتی ہے امام نے آنکھیں کھول دی. میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں، چاہے جتنا کوئی باپ کا احترام کرتا ہو، لیکن امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا ادب اور باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ بی بی زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی، بابا کے احترام میں اٹھنا چاہا. تاریخ کہتی اتنی نقاہت آ گئی، اتنی کمزوری آ گئی تھی. اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی. بس دو جملے، یا اللہ یا اللہ. ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. چیخیے بلند آواز سے، روئیے، تڑپیے. وہ سنا ہے نا امام حسین کا وہ شعر سنا ہے نا آپ نے؟ شیعتی مہما شربتم ماذ فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی. جب کسی مسافر یا شہید کی خبر سننا تو میرے اوپر ندبہ کر لینا. عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. امام کہہ نہیں سکتے تھے فبکونی، میرے اوپر گریا کر لینا. نہیں، فرمایا فانتبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا. بعض بزرگوں نے دونوں کا فرق بتایا ہے. کہتے ہیں بکا کہتے ہیں رونے کو، صرف رونا، نارملی گریا کرنا. ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونا.
بلٹ کے رونا، تڑپ کے رونا، ہائے حسین، اللہ اکبر۔ آنکھ کھولی، بابا کو دیکھا، اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی۔ رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے۔ راوی کہتا ہے میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت کو دیکھا سجدے میں ہے، سجدہ شکر تھا، ظاہر نماز ہو چکی۔ اس سجدے کے عالم میں امام ایک طولانی دعا کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ سنیں گے آپ؟ راوی کہتا ہے دعا کرتے کرتے میں نے سنا امام نے فرمایا وَرْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی۔ میرے بھائیو شرماؤ مت، بلند وہ بھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے، اور بس پھر وہی جملہ دہرا دوں میرے بھائی، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں، مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، پوچھنے لگے کیا ہوا بابا؟ امام کا جواب تھا جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، اور امام کا جواب ہے مارے گئے، مارے گئے، مارے گئے۔ ایک بات کہوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، سچی بات تو یہ ہے، میں نے کہیں نہیں یہ روایت پڑھی ہے، مگر میری عقل کہتی ہے شاید، اگلا جملہ بتاتا ہے شاید امام کو اپنے بیمار بیٹے پہ ترس آیا، اپنے بیمار بیٹے پر رحم آ گیا کہ یہ میرا بیمار بیٹا کب تک کس کے بارے میں پوچھتا رہے گا، اور میں کس کے بارے میں بتاؤں گا مارے گئے، مارے گئے، مارے گئے، ہے نا؟ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو میرے لال، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ بیٹا اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ یاد ہے ابھی میں نے کیا عرض کیا؟ بیٹھا نہیں جا رہا تھا نا، جناب زینب کے ہاتھوں سے ٹیپ لگا کے بیٹھے تھے نا، اس نقاہت کے باوجود جانتے ہیں امام نے رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجیے۔ بولیے ہائے حسین۔ پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجیے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجیے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرماتے پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کر۔ امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مومنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، جتنے مرد و عورت اس مجلس میں موجود ہیں، ہم سب کے مرحومین کو اور مرحوم تھاور بھائی ابن جمال بھائی، علی محمد ابن تھاور بھائی، قاسم علی مرحوم ابن تھاور بھائی، ان سب کی روحوں تک پہنچا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔